السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، وقت کا تقاضا تھا کہ بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے تاکہ ہماری قوم اس سے آگاہ رہے کہ بیت المقدس یہودیوں عیسائیوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا مقام و مرتبہ دیا، یہاں تک کہ کتب اسلامیہ کے اندر اور روایت متعددہ میں سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی اس کو اہمیت کا حامل بنایا ہے۔ حضرات محترم، اس کی اسلامی تاریخ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اس کا حکم دیا کہ آپ اس کو تعمیر کریں، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اس کی تعمیر کروایا۔ اس وقت حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی حکومت دنیا کی ہر شے پر تھی، یہاں تک کہ جنات تک ان کے حکومت کے تحت تھے، ہوائیں، جن و پرند ان کے حکومت کے تحت تھے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جنات کو اس کا حکم دیا کہ آپ اس کو تعمیر کریں، تو جنات نے اس کا تعمیر کا کام کیا، یہاں تک کہ کافی عرصہ دراز گزر گیا اور ان کی جنات کی رہنمائی حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام بذات خود فرما رہے تھے۔ ایک عصا کا سہارا لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اسی دوران حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما کر مالک حقیقی سے جا ملے، لیکن جنات کو اس بات کا احساس تک نہ ہوا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارے پیچھے سیدنا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں۔ لیکن ایک سال کا عرصہ دراز گزر جانے کے بعد جب اس عصا کو زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے لگے تو وہ عصا زمین پر گرا، جس کی وجہ سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین کی طرف آیا، تو جنات کو اس بات کا علم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرات محترم، اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا اور یہ یوں تعمیر ہوا۔ اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہی، لیکن بیت المقدس مسلمانوں کے حکومت کے تحت ہی رہا، یہاں تک کہ ہیکل سلیمانی جو حکومت اسلامیہ کے تحت رہا، قبل مسیح 150 سال عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور ٹائٹوس نامی عیسائی بادشاہ نے اس کو زمین کے اندر ملا دیا اور نیست و نابود کر دیا، اس کی اینٹ کو اینٹ سے ملا دیا اور ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد 130 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد پھر سے اس کے اوپر یہودی قابض ہوئے اور یہودیوں نے اس کو پھر سے تعمیر کیا اور یوں یہ یہودیوں کے قبضے میں آیا اور انہی کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی 571 عیسوی کے اندر، تب یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت آئی، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب آئی تو انہوں نے اس کو فتح کرنے کا ارادہ بنایا۔ ایک صحابی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ آپ فلسطین جائیں اور وہاں کے یہودیوں سے بیت المقدس کا مطالبہ کریں، تو حضرت عبیدہ بن جراح حضرت فاروق اعظم کے حکم سے وہاں سے نکلے اور بیت المقدس پہنچے اور آ کر یہودیوں سے اس بات کو رکھا کہ آپ بیت المقدس کو خالی کر دیں۔ اس وقت کے یہودی حضرت سیدنا فاروق اعظم سے اتنا خوف زدہ تھے کہ انہوں نے بغیر جنگ و قتال کے اس بات کو مان لیا کہ ہم اس کو سپرد کر دیں گے، اور یہ شرط رکھ دی کہ ہم اس وقت تک اس کی چابیاں آپ کے حوالے نہیں کریں گے جب تک کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف نہ لے آئیں۔ اس بات کا جو علم حضرت فاروق اعظم کو ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین آنے کا ارادہ بنا لیا۔ حضرت فاروق اعظم اپنے ایک خادم کو لیے وہاں سے نکلے، راستے میں یہ باری مقرر ہوئی۔ یہ واقعہ آپ نے کثیر تعداد میں سنا ہوگا، متعدد روایات ہیں، سنتے رہے ہوں گے، لیکن مختصر یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم کو لیے اور وہاں سے نکلے۔ راستے میں باری یہ مقرر ہوئی کہ کبھی خادم گھوڑے پہ بیٹھتا اور کبھی فاروق اعظم، جب ایک گھوڑے پہ بیٹھتا تو دوسرا لگام تھامتا اور جب دوسرے کی باری آتی تو پھر وہ لگام تھام لیتا۔ یوں یہ باری مقرر ہوتے ہوتے بیت المقدس آ پہنچے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو اس وقت حضرت فاروق اعظم کی جو باری تھی وہ لگام پکڑنے کی تھی اور خادم کی سوار ہونے کی تھی۔ خادم نے پورے اصرار کیا کہ آپ سوار ہو جائیں اور میں لگام پکڑتا ہوں، لیکن فاروق اعظم جن کو عدل و انصاف سے پہچانا جاتا ہے وہ یہ کیسے کر سکتے تھے؟ فاروق اعظم نے کہا نہیں، آپ کی باری سوار ہونے کی ہے تو آپ سوار ہی ہوں گے، میں لگام تھام لوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگام تھامے
بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہاں کے یہودیوں نے یہ سمجھا کہ جو گھوڑے پر سوار ہے وہ خلیفہ ہے اور جو لگام تھامے ہوئے ہے وہ خادم ہے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ حضرت فاروق اعظم لگام تھامے تھے جو خلیفہ وقت تھے، اور خادم اس وقت سوار تھا۔ بعد میں مختصراً یہ ہے کہ خادم نے خود بتایا ہے کہ میں خادم ہوں، اور یہ جو لگام تھامے ہوئے ہیں یہ فاروق اعظم خلیفہ وقت امیر المؤمنین ہے۔ حضرات محترم، یوں ان یہودیوں نے بالآخر بیت المقدس کی چابیاں فاروق اعظم کے حوالے کر دی، اور یہ یوں فتح ہوا اور مسلمانوں کی حکومت میں آیا، مسلمانوں کے ماتحت چلتا رہا، یہاں تک کہ کافی عرصہ دراز گزر گیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے متعدد طرح سے یہ کوشش کی کہ ہم اس پر قابض ہو جائیں، اور وہ کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا۔ جب عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا تو ایک کافی عرصہ دراز گزر جانے کے بعد یہ انہی کی حکومت میں رہا، اور عیسائی اس کے اندر اپنی مرضی کے خرافات اور خبیثات کرتے رہے۔ طرح طرح کی گفتگو اور روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے نہ جانے کتنے ظلم و زیادتی کی۔ الحاصل یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر قابض رہے۔ پھر حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے اس دنیا کے اوپر پیدا فرمایا، اور انہوں نے تقریباً 17 جنگیں لڑی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ 1134 ہجری کے اندر جا کر فاروق سیدنا صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا اور وہاں کے عیسائیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مسلمانوں کے حکومت کے تحت رہا، یہاں تک کہ کافی عرصہ دراز گزر گیا۔ لیکن پھر جا کر 1948 کے اندر ہماری آزادی کے 1 سال بعد یہ دوبارہ سے پھر یہودیوں کے قبضے میں آ گیا، اور اس وقت تک یہ یہودیوں کے قبضے میں رہا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو اپنے اسلام پہ، ایمان پہ استقامت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کو اور بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔